मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए कर देंगे। अफसोस की बात तो ये है कि ऐसे मौके पर गरीबों और मजबूरों और लाचारों की मदद करने के बजाय लोग इसे कमाने का सीज़न बनाकर ब्लैक मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा मार्केट लूट मार का शुरू हो गया है। छोटी छोटी चीज़ें, मामूली चीज़ें जो 10 रुपये की हैं वो 20 रुपये में, 20 रुपये की 100 रुपये में, ऐसे महंगे दामों में बेची जा रही है कि मिडिल क्लास का आदमी और गरीब आदमी उसे ख़रीदने में परेशान होता जा रहा है। मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। इन हालात में हमें सबक सीखना चाहिए कि हम इन हालात में अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी कैसे हासिल करें। मग़फ़िरत का क्या रास्ता हो सकता है जिससे अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह की रज़ा हासिल करने के बजाय अपनी ही दुनिया की लज्जत और अपने ही कमाई की फ़िक्र में लगे हैं। बड़े अफसोस की बात है। वाक़ियात पढ़ें, सुनें कैसे अल्लाह के बंदे हालात में आखिरत कमाते थे। एक ताजिर के बारे में बड़ा मशहूर वाक़िया है। लोग उसके पास पहले ज़माने में खोटे और खरे सिक्के चलते थे। खोटे सिक्के ला के देते थे और कहते थे कि ये खरा सिक्का है, ओरिजिनल है, और खरे सिक्के के हिसाब से हमें सौदा दो। वो जानते हुए भी कि खोटे सिक्के हैं फिर भी रख लेता था, कुछ नहीं मना नहीं करता और खरे सिक्कों के हिसाब से सौदा देता था। जब उसकी इंतकाल का वक्त आया, सकरात के आलम में उसने दुआ की कि अल्लाह तेरे बंदे मेरे पास खोटे सिक्के लाकर खरा सौदा ले जाते थे और आज मैं तेरे पास आ रहा हूँ खोटे आमाल लेकर खरी जन्नत लेने के लिए। ए करीम अल्लाह मुझे उस तिजारत की निस्बत से मग़फ़िरत फ़रमा। अल्लाह ने उसके ये जुमले कबूल फ़रमाए और उसकी बख्शिश फ़रमा दी। लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाने के बजाय उनकी मजबूरियों को अपनी जन्नत कमाने का ज़रिया बनाओ। ब्लैक मार्केटिंग, महंगे दामों में बेचना, अपनी बीवी बच्चों का ही ख्याल करना, गरीब और पड़ोसियों के हक़ की तरफ और उनकी गुर्बत और उनकी इफ़लास से बेनियाज़ी बरत लेना, एराज़ कर लेना, ये बहुत दुख की बात है। अबू नस्र सय्याद एक शख्स गुज़रा है, बड़ा गरीब और परेशान हाल, बीवी बच्चे सब भूख से परेशान हैं, खिला नहीं पा रहा है, तड़प रहे हैं बच्चे। इस हाल में निकला कि कहीं ना कहीं से कुछ लाऊं। रास्ते में एक आलिम दीन अहमद बिन मिस्किन रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हुई। हालात सामने रखा, बड़ा मजबूर हूँ, कुछ रास्ता दिखा दीजिए, बीवी बच्चे भूखे हैं। हज़रत साथ ले गए, समंदर के किनारे नफिल नमाज पढ़ाई, अल्लाह से दुआ कराई। उसके बाद कहा कि जाल ले लो और शिकार के लिए निकलो और मछलियाँ पकड़ के फ़रोख्त करके अपना गुजारा करो। जाल डाला, 1-2 मछली हाथ लगी, बाज़ार गया, 2 रोटियाँ ख़रीदा, वापस हज़रत के पास आया कि हज़रत आप ले लें इसमें से, आप भी भूखे हैं। हज़रत ने कहा नहीं, अपनी बीवी बच्चों का हक़ अदा करो। रोटियाँ लेके जब चलने लगा, रास्ते में एक बूढ़ी, एक बेवा औरत अपने बच्चे को ली हुई पुकार के कह रही है कि बेटा मदद कर दे, मैं बेवा हूँ, मेरा कोई गुजारा सहारा नहीं है, बच्चा भूखा है। तड़पती हुई जब उसने सवाल किया, उसे अपनी बीवी और बच्चों की तड़प और उनकी भूख भी सामने नज़र आई और इस औरत की भूख और तड़प भी सामने नज़र आई। मेरा बच्चा और ये बच्चा, मेरी बीवी और ये औरत, भूख और तड़प और इफ़लास में दोनों बराबर हैं, फिर मैं उनको खिलाऊँ इनको ना खिलाऊँ, ये क्या बात है। ये उसकी सोच थी। अगरचे के हुकूक़ के एतबार से भी बच्चे ज़्यादा हक़दार होते हैं, लेकिन उसकी इस खुलूस नीयत की वजह से उसने अपनी वो दोनों रोटियां उस बेवा औरत की तरफ बढ़ा दी कि लो खा लो। खाली हाथ घर की तरफ जब जाने लगा, रास्ते में किसी ने पुकारा और ये पूछने लगा कि अबू नस्र सय्याद का कोई घर का पता बता दे, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। लोगों ने मेरी तरफ इशारा किया, वो मेरे करीब और कहा कि कहाँ थे, मैं तुम्हें कितने सालों से तलाश कर रहा हूँ। तुम्हारे वालिद आज से 20 साल पहले मेरे पास 30,000 दिरहम चांदी के सिक्के अमानत रखाए थे। 30,000 दिरहम, उस ज़माने का करोड़पति हो जाएगा आदमी। अमानत रखाए थे, अब इंतकाल हो गया, उसके बाद से तलाश कर रहा हूँ, ये ले लो आपकी अमानत, आपके वालिद की। एक दिन में अल्लाह ने मुझे अमीर बना दिया। रोटियाँ फाक़े की वजह से घर के बीवी बच्चों के लिए ले जा रहा था, लेकिन अल्लाह ने उसके सदक़े को ऐसे कबूल किया कि कहाँ से किसी गैबी बंदे को भेज दिया। 30,000 दिरहम उसी वक्त मिले, खूब मकानात बनाया, बड़ी तिजारत करा और अमीर बन गया। अपने वक्त का खूब सदक़े खैरात करता, गरीबों की मदद करता।
جو غربت سے گزرا ہے اسے غربت کے حالات یاد رہتے ہیں، غریبوں کے واقعات اسے یاد آتے ہیں۔ تو ایک رات خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہے، گناہ نیکیاں تولی جا رہی ہیں، نیکیوں کے پلڑے میں نیکیاں رکھی جا رہی ہیں، پھر بھی وہ ہلکائی ہے، گناہ کا پلڑا بھاری ہوتا جا رہا ہے۔ پریشان ہو گیا، اس نے پوچھا میرے صدقے خیرات کہاں جو میں کرتا تھا؟ جب تلاش کیا گیا تو سارے صدقے، سارے خیرات، ریا، شہرت، تعریف کی چربی اس پر چڑھی ہوئی تھی۔ کسی صدقے میں تعریف کا خواہاں ہے، کسی صدقے میں ریاکاری ہے، کسی صدقے میں شہرت اور تعریف کا چاہنے والا ہے۔ سب صدقے اسی غلط نیت کی وجہ سے نیکیوں کا عقارت کا سامنا کرنا پڑا۔ آخر میں وہ 2 روٹیاں جو ایک غریب عورت کو صدقہ کیا تھا، وہ جب نیکیوں کے پلڑے میں رکھی گئیں، گناہ کا پلڑا ہوا میں اڑ گیا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، اور فرشتے نے اسے اعلان کر کے کہا کہ تیری بڑے بڑے صدقات تیرے کام نہیں آئے، اخلاص کی بنیاد پر صرف اللہ کی رضا کے لیے جو تو دیا تھا وہ تیری نجات کا ذریعہ بن گیا۔ اس میں بڑا سبق ہے، ہم جو بھی صدقہ کریں گے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے، غربت اور مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھائیں گے۔ حضرت کتنے اللہ والے ایسے گزرے ہیں، ایک بزرگ گزرے ہیں، گھر میں بلی نہیں پال رہے ہیں، چوہے زیادہ ہیں، پریشان ہیں چوہوں سے، پھر بھی بلی نہیں پال رہے ہیں۔ کیوں؟ میں بلی پالوں گا تو چوہے بلی کے ڈر سے پڑوسیوں کے گھر میں چلے جائیں گے اور پڑوسیوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا ہوں۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70 اپنے دوست و احباب کا نام لے کر سجدے میں دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کے گناہ بخش دے اور حالات درست کر دے۔ جن کی میں مدد نہیں کر سکتا، اللہ ان کے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ علی بن فضیل رو رہے ہیں، پوچھا کیوں، وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، کل قیامت میں جب ان کے ظلم کا حساب ہوگا اور وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو میں ان کی بے چارگی کا احساس مجھے رلا رہا ہے۔ یہ ظالم کل قیامت میں کیا جواب دیں گے، ان پر مجھے ترس آ رہا ہے۔ طواف کے درمیان ان کے پیسے چوری ہو گئے، رونے لگے۔ والد نے پوچھا بیٹا پیسے چوری ہونے پر رو رہے ہو؟ کہنے لگے ابا جان پیسے چوری ہونے پر نہیں، جب قیامت میں چور سے حساب ہوگا اور اپنی صفائی پیش نہیں کرے گا اس کے غم میں رو رہا ہوں۔ ایک مسلمان کا کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ آج کتنے مسلمان ہیں لوٹ رہے ہیں، قرضے لے لیتے ہیں، بزنس میں پارٹنرشپ کے طور پہ پیسہ لے لیتے ہیں اور ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں، پراپرٹیوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں، وراثت پہ قبضہ کر لیتے ہیں، ناجائز قبضے کر لیتے ہیں، ٹال مٹول، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا، کتنی حرام، 1 روپیہ حرام کا زندگی میں آ جاتا ہے، 700 نمازیں جماعت سے پڑھی ہوئی غارت ہو جاتی ہیں۔ اللہ کل 700 نمازوں کا جو جماعت سے پڑھی گئیں اس کا ثواب لے لیتے ہیں۔ 700 نمازیں اندازہ کیجئے آپ کتنی ہوتی ہیں، 1 روپیے پر 100 روپیے اگر لے لیں گے تو کتنے ہو گئے؟ 1000 روپیہ اگر کسی کے مار کھائے تو کیا حال ہوگا؟ کتنا معمولی سمجھتے ہیں لوگ حقوق العباد میں کوتاہی کرنا۔ بڑا خطرناک مسئلہ ہے حقوق العباد کا۔ ان حالات میں بلیک مارکیٹنگ کے بجائے انسانیت، ہمدردی پیدا کرو۔ یونس بن عبید تابعی ہیں، کپڑے کے تاجر تھے، نیا مال آیا 400 درہم جوڑے کا، 200 درہم جوڑے کا، بھتیجے کو بتا کر نماز کے لیے چلے گئے۔ ایک دیہاتی آیا، 200 درہم جوڑا کپڑا 400 درہم میں خریدا، بھتیجے نے دکھا دیا 400 درہم، بولا لے کے چلا گیا۔ نماز سے واپسی پر مسجد کے راستے میں ملاقات ہوئی، جوڑا دیکھا، کتنے میں خریدا ہے؟ 400 میں، یہ تو 200 کا ہے۔ کس دکان سے خریدا؟ دکان کا پتہ بتایا، اپنا دکان ہے، واپس چلو۔ بھتیجے کو ڈانٹا، شرم نہیں آتی؟ ایک آدمی سے لوٹتے ہوئے جب اللہ نے تمہیں 200 درہم میں نفع رکھا ہے تو اسے 400 درہم میں بیچ رہے ہو۔ یہ تو کپڑا تھا، اس پر یہ لوگ برس رہے تھے کہ تمہیں شرم نہیں آتی، مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہو۔ یہ تو غذائیں ہیں، لوگوں کے کھانے کی چیزیں ہیں، اس میں اگر لوٹ رہے ہیں، اس میں چیزیں دام بڑھا کر لیا جا رہا ہے تو اس موقع پر کتنی گری ہوئی بات ہے۔ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کتنا ان کے کپڑے کی تجارت میں غلام کو بتا کے چلے گئے یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا ہے۔ دیہاتی آیا اور مہنگے میں خرید لیا، بعد میں پتہ چلا، واپس آئے اور دکھایا، پیسہ واپس کیا اور غلام نوکر کو ڈانٹا تمہیں شرم نہیں آتی۔ اب یہ بیچارہ جو لیا وہ پریشان کہ کون تاجر اتنا مخلص ہے، دکان سے خرید لینے کے بعد بھی اب واپس اپنا حق مجھے دے رہا ہے۔ پوچھا کون ہے؟ یہ محمد بن منقدر ہیں۔ پریشان ہو گیا، کپڑے چھوڑا، ہاتھ چومنے لگا، بوسہ دینے لگا،
اور گلے چمٹنے لگا۔ کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا جب ہمارے گاؤں میں بارش نہیں برستی ہے، لوگ قحط سالی کی وجہ سے جب دعا کرتے ہیں تو دعا میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ محمد بن منقدر کے واسطے سے ہم دعا مانگتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ ہم اسے بڑا ولی سمجھتے تھے، ہمیں اندازہ تک نہیں تھا کہ وہ کپڑے کا تاجر ہے اور مارکیٹ میں رہتا ہے۔ تو وہ مارکیٹ میں رہنے والے تاجر جس کے نام کے واسطے سے اللہ قحط سالی دور کر دیتے تھے، ان کی تجارتیں ایسی تھیں جو سامنے والے کا خیال رکھ کے ہوتی تھیں، اور آج کیسے لوٹ مار ہو رہی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو دیکھا، دینار اور درہم پیسے سکے دھو رہا ہے۔ اس زمانے میں سکے تولے جاتے تھے، گنے بھی جاتے تھے، تولے بھی جاتے تھے، جیسے آج سونا چاندی تول رہے ہیں۔ پوچھا کیوں دھو رہے ہو؟ کہنے لگے ابا جان سکوں میں میل جمع ہو جاتا ہے، اور جب یہ تولے جائیں گے تو میل بھی وزن میں تولا جائے گا، اس سے سامنے والے کا نقصان ہوگا، اس لیے اچھی طرح دھو رہا ہوں کہ میل کہیں تولا نہ جائے اور سامنے والے کا نقصان نہ ہو۔ فرمانے لگے یا بنیا فعلک ھذا افضل من حجتین و20 عمرہ، میرے پیارے بیٹے تیرا یہ عمل 2 حج اور 20 عمروں سے بہتر ہے۔ 2 حج کرنے اور 20 عمرے کرنے سے بھی بہتر ہے کہ سامنے والے کو دھوکہ دینے سے بچانے کے لیے تو سکے دھو رہا ہے۔ تو آج یہ بلیک مارکیٹنگ اور دوسروں کو لوٹنا لینا، یہ سب سے توبہ کی جائے، سامنے والے کی غربت کا خیال کیا جائے، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ مسجدیں بند ہیں اس لیے نہیں کہ آپ نماز چھوڑ دیں، مسجدیں بند ہیں اس لیے کہ آپ اپنی گھر کیوں مسجد بنائیں، اپنی گھر کو عبادت گاہ بنائیں، تربیت کا ماحول دیں، کلاسز چلتی ہیں آن لائن، اس میں حصہ لیں، قرآن مجید پڑھیں۔ بہت سے شوہروں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، بیویوں کے پاس سیکھیں، بہت سی بیویوں کو نہیں آتا، شوہروں سے سیکھیں، اردو پر لکھنا پڑھنا سیکھیں، ایک دوسرے کی مدد کریں۔ کسی نے اچھا میسیج کیا، امام صاحب مؤذن صاحب کی 8,000 7,000 تنخواہ ہے، اور لوگ غریبوں کو ڈھونڈتے پھر رہے محلے میں غریب کون ہے، جس بیچارے کی ایک حافظ صاحب نے فون کیا مجھے 8,000 تنخواہ ہے، دیہات میں کام کرتے ہیں، والدین دونوں بیمار ہیں، 3,000 روپے دوائیوں میں جاتی ہیں، اور 3,000 روپے کے گھر میں چھوٹے سے 1-2 روم کا گھر لے کے کرائے میں رہتا ہوں، 6,000 روپے تو ایسے چلے گئے، باقی 2,000 میں گزارا ہو رہا ہے۔ اس سال مسجد والوں نے کہہ دیا، اس مہینے مسجد والوں نے کہہ دیا کہ تنخواہ نہیں دیں گے، معاملے اس کی وجہ سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے کوئی چندہ نہیں ہوگا تو تنخواہ نہیں دیں گے، کیا کروں، کیسے گزارا ہو۔ ایسے حالات میں آدمی کو چاہیے کہ اپنی جائز خواہشات قربان کرے، صدقے کے ذریعے سے، تعاون کے ذریعے سے ایک دوسرے کی مدد کرنا، دعائیں لینا۔ یہ وقت ہے بندوں کی دعائیں لینے کا، اللہ کی طرف رجوع ہونے کا۔